اچھا سر، جیسا کہ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ان کا بھی ایک نکتہ تھا کہ جنگوں کو ختم کیا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر اٹیکس کر رہا ہے، حزب اللہ کے خلاف انہوں نے جنگ بندی ابھی تک نہیں کی ہے، حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر یا حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں بند کر دے گا؟ دیکھیے، جو ایشو جو ہے نا، ایک جو ڈیپ روٹڈ ایشو ہے مڈل ایسٹ کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سبرنگ کرنٹس یا لو انٹینسٹی کانفلکٹ، اس کو ایبسولوٹلی کلوز کر دینا، یہ تو ہنکی دوری سچویشن ہوگی جو کہ ہم وش کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. لیکن جو مین آبجیکٹو ایران کا ہوگا کہ 47 ایئر سے ایک تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے، بار بار یہ بات چیت ہوتی رہی ہے. اگر ایک لارج اسکیل وار جو کہ پچھلے 2 سال میں 2 دفعہ ہو چکی ہے، 2025 میں اور 2026 میں، اس کو اگر رول آؤٹ کر دیا جائے اس ایگریمنٹ کے تحت کہ ایران کے اوپر یہ تلوار نہیں لٹکے گی دوبارہ، ایران کے اوپر یہ نہیں کہ جب دل کیا وہ چڑھائی کر دیں، تو باقی جو ایشوز ہیں وہ دے ول ٹیک ٹائم، اور وہ ان کو ایبسولوٹلی زیرو پہ لانا جو ہے وہ سسٹینڈ ایفرٹس چاہیے ہوں گی، اور ایران کو بھی اپنی پراکسیز کو رین ان کرنا ہوگا. اونلی دین وی کین ایکسپیکٹ کہ دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرے. تو یہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوگا. اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے ایک ہی چیز کہی جاتی ہے کہ حماس بھی خود کو غیر مسلح کرے، اور حزب اللہ کے حوالے سے بھی وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ پر اتفاق ہو سکے گا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال ہے تو کہیں نہ کہیں بلکہ اسرائیل ہی اس میں انوالو ہے، اور اسرائیل کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو وہی کریں گے جو میں کہوں گا، لیکن اسرائیل کو امریکہ کیا روک پائے گا؟ دیکھیں، یہ جو جنگ ہے اس نے کچھ ظاہرہ کچھ ایفیکٹس کریٹ کی ہیں. ایک طرف تو جنگ سے پہلے اسرائیل کا بہت میجر کنسرن تھا اس کی پریزنٹ سٹیٹ میں سیکیورٹی کا، کہ اس کی جو موجودہ سٹیٹ ہے اس کو انڈینجر نہ کیا جائے، جس کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ایرانین نیوکلیئر پروگرام اور ایرانین میزائلز جن کی رینج ہے اسرائیل تک، ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے تاکہ یہ تھریٹ ایلیمنیٹ ہو. دوسرا جو ان کا بڑا آبجیکٹو تھا کہ اگر وہ ایران کو اوور پاور کر لیتے تو پھر وہ جو گریٹر اسرائیل کا انیشیٹو ہے وہ بھی اس میں اس کی بھی امپلیکیشن تھی. میں جب اس سچویشن کو ریڈ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد گریٹر اسرائیل والا تو خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے اہداف اچیو نہیں کر سکے، وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے، اوور پاور نہیں کر سکے. لیکن یہ کہ جو پریزنٹ اسرائیل ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اسرائیل کے کنسرن رہے گا، اور اس کی سیکیورٹی امپیکٹ ہوتی ہے ان پراکسی سے. حماس ہو گیا، پھر حزب اللہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ جو ایران کی ایک ڈائریکٹ کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر جو کہ سسپیکٹڈ تھی، اور جو میزائلز ہیں جو کہ انہوں نے اس جنگ میں یوز بھی کی ہے. تو یہ تھریٹ ان کے لیے رہے گی. اب جب تک دونوں سائڈ سے اس طرح کی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہوتے تو کوئی بھی ایک سائڈ اپنے آپ کو ڈسارم نہیں کرے گی. اگر آپ کہیں کہ جی حماس اور حزب اللہ جو وہ ڈسارم کر لیں، اسرائیل جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے، تو شاید یہ ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. اچھا سر، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. سر، جس طرح سے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور کامیاب ہوا ہے، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف وہ بیانات بھی دیتے ہیں، جبکہ ایران کہتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی زمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. یو اے ای کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اٹیکس ایران نے ہمارے اوپر ہی کیے ہیں. تو اس ثالثی کے بعد کیا پاکستان ان دونوں کے درمیان بھی ثالثی کروانے کی کوشش کر سکتا ہے یا ہوگی؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ بحال کرتے ہیں. سر، یہی سوال میں آپ سے کروں گی میجر جنرل صاحب کہ کیا آگے آنے والے دنوں میں متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس جنگ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، جبکہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے گئے، اٹیکس بھی کیے گئے. دیکھیے، مڈل ایسٹ جو ہے اس کے خد و خال میرے نزدیک بہت ڈفرینٹ ہوں گے جب یہ وار کنکلوڈ ہوتی ہے. یہاں پہ ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوگی.
यूएस जो है उसने अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वर्दीनेस लूज किया है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शायद उस तरीके से अभी रिलाय ना कर सके, लेस यूएई जिसने अभी एक डिफरेंट लाइन ली है कि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके उन फोर्सेस के ऊपर जो उनको इससे पहले इंश्योर कर रहे थे कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, ईरान जो है उसने इन नेबरिंग कंट्रीज को थ्रेटन नहीं किया, बजाय सवाए उसके कि जो उनके यूएस के बेसिस थे इन इलाकों इन कंट्रीज में, और वो मेरे नज़दीक एक जस्टिफाइड एक्शन था, बिकॉज ये कंट्रीज अगर यूएस को अपने बेसिस दे रहे हैं कि वो यूज हो ईरान के खिलाफ, तो ईरान का भी हक है कि उनको वो स्ट्राइक करे। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान चूंकि ओवरऑल अभी एक पीस एफर्ट में इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है कि जो फ्यूचर आर्किटेक्चर होगा इस रीजन में, जो कि ज़रूरी है बिकॉज इन लोगों के पास पैसा है लेकिन कैपेसिटी नहीं है सिक्योरिटी की, तो वो जो है उसके लिए पाकिस्तान एक लीडी किरदार अदा करेगा, और जो भी आर्किटेक्चर होगा वो दैट विल बी विद सपोर्ट ऑफ चाइना, और ये दोनों मिल के ममालिक जो है वो इस ये जो वैक्यूम बनेगा इसको फिल इन करेंगे। अच्छा सर, हम मुआहदे की बात कर लेते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा तय पाया हो। 2015 में भी मुआहदा हुआ था, लेकिन जब ट्रंप पहली दफ़ा सदर बने तो उन्होंने वो मुआहदा ख़त्म कर दिया, जिसके बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि उन्हीं के दौर में दोबारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, मुआहदा होने जा रहा है। इस मुआहदे की फिजिबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आप कंसिस्टेंसी होगी, क्या ऐसा मुआहदा तय पाएगा जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर हो? ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। अपने नाजरीन को बताते चलें कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। तवक्को है ईरान जंग के खात्मे के हवाले से आज ही मुआहदा कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का यह अहम बयान आया है। कहा हो सकता है कि रवा हफ्ते मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा हो जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से मुतालबा किया कि आपनाए हुर्मस को बगैर किसी टैक्स खोला जाए। ईरान अपना तमाम अफसूदा यूरेनियम हमारे हवाले करे। तनाज़ा ख़त्म करना है तो यूरेनियम के मामले को देखना होगा। सदर ट्रंप हमेशा मसाइल को सिफारती तरीके से हल करने को तरजीह देते हैं। ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये अहम बयान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अहम दौरा ईरान के बाद सामने आया है। सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का ये खुसूसी दौरा किया और मुख्तसर दौरा था जिसमें उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे और मुलाकात के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात में कशीदगी को कम करने के हवाले से बातचीत हुई, मुआहदे के हवाले से बातचीत हुई, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से खबर दी गई कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं, जिसके चंद ही लम्हों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का यह अहम बयान सामने आया है और उनका कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, मस्बत पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। तवक्को है ईरान जंग के खात्मे के हवाले से आज ही मुआहदा कबूल हो जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हो सकता है कि इसी हफ्ते मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा भी हो जाए। मस्बत पेशरफ्त हुई है अमरीका ईरान जंग के हवाले से और कहा जा रहा है कि रवा हफ्ते हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। गजाला, कहिएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर अहम दौरा किया है और उनका दौरा मुकम्मल हुआ उसके बाद से ही मस्बत खबरें आना शुरू हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हो सकता है कि आज ही मुआहदा हो जाए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जो ईरान का ये मुख्तसर मगर अहम और मुस्बत पेशरफ्त के साथ दौरा था, इस पर बात कर लेते हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर मगर अहम दौरा मुकम्मल कर लिया है। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने ईरानी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की हैं और इस दौरे के दौरान खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के लिए मुशावरत पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो कि ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, उनसे भी मुलाकात हुई और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी 2 मुलाकातें हुई। एक उनकी सैयद अब्बास इराक़ची से गुज़िश्ता रात ही मुलाकात हुई थी, जबकि
جبکہ ایک اور ان کی اہم ملاقات آج بھی ہوئی ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے مذاکرات تھے اس حوالے سے حوصلہ افزا اور مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے، یہ کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ اور ایرانی قیادت نے اس دوران بالخصوص پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن اور مذاکرات کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب گزشتہ رات تہران پہنچے تھے تو ایرانی وزیر داخلہ نے ان کا پرتپاک اور پرجوش استقبال بھی کیا تھا۔ اچھا غزالہ، کہیے گا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کے اس دورے سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پر موجود تھے، ان کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا، جس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ دورہ کیا۔ اب چونکہ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ روانہ ہوئے یا پھر وہیں پر موجود ہیں؟ جی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایران کا اپنا دورہ مکمل کر کے ان کے ہمراہ ہی واپسی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے ایران سے قبل ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے میں بیک ٹو بیک 2 دورے کیے گئے تھے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے، اور جو ان کا آخری دورہ تھا یعنی کہ فیلڈ مارشل کے ایران جانے سے قبل وہ 3 روز تک وہاں پر مقیم رہے تھے۔ اہم ڈسکشنز ہوئی تھی، اہم ملاقاتیں ہوئی تھی، اور ان ملاقاتوں کی اہمیت اور پھر ان کی افادیت کے حوالے سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کی ایک دن میں 2 3 دفعہ بھی جو وزیر داخلہ جو انہیں ایران کے اور پھر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ، اور پھر سکندر مومنی جن کو کہ اس مذاکراتی ٹیم کے لیے ایران کی جانب سے سربراہ مقرر کیا گیا، ان کی ایک دن میں یعنی کہ 24 گھنٹے میں 2 3 دفعہ بھی ملاقاتیں ہوئی۔ خود ایرانی میڈیا کی جانب سے جو رپورٹ کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تھا اس دوران جو ایران اور امریکہ کی جانب سے پرپوزل تھے، جو تجاویز تھی آئندہ مذاکرات کے حوالے سے، ان کا ایکسچینج کیا گیا، اور یہی ایکسچینج آف پرپوزل ہی تھا جس کی وجہ سے جو پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی تھے وہاں پر موجود تھے، اور پھر جب ان کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا اور پھر ان کی جانب سے جب یہ بتایا گیا کہ معاملات مثبت پیش رفت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ پہنچے ایران، انہوں نے تہران کا دورہ کیا۔ نہایت اہمیت کا حامل تھا ان کا یہ دورہ، اور جو اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے حوالے سے جو بیانات اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششیں تھیں وہ یقینی طور پر مثبت پیش رفت کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور بالآخر پاکستان کا جو ایک کردار تھا علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے وہ اب جو مثبت پیش رفت کے ساتھ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران تھا وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا، اور پھر اس کے بعد جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان سامنے آیا ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو کوششیں تھیں یہ اب دونوں فریقین امریکہ اور ایران نے پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا ہے۔ غزالہ نورین ڈیپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔